نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح اور معتبر کتاب جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یعنی بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی اس مختصر وقت میں بخاری شریف سے ایک حدیث پاک اور پھر اس کے ضمن میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضور کے خادم خاص تھے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں اس کے، قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین، بحرین سے حضور کے پاس مال لایا گیا۔ یہ بحرین جو علاقہ ہے، اس علاقے کی طرف حضور نے اپنا پیغامبر بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو وہاں
بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، تو بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی رعایا بن کے رہیں گے اور جزیہ دیں گے۔ تو وہاں سے وہ مال حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ فقال انصروہ فی المسجد، تو حضور نے فرمایا کہ اسے مسجد میں بچھا دو، مسجد میں ڈال دو، وہاں ڈھیر لگا دو۔ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مال تھا جو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، حضور نماز کے لیے تشریف لائے، اپنے حجرہ مبارکہ اپنے کاشانہ رحمت سے باہر تشریف لائے۔ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، اس مال کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ یہ دنیا کا مال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچ سکا۔ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب حضور نے نماز ادا فرما لی، جماعت ہو گئی، جاء فجلس الیہ، پھر حضور اس مال کے پاس آئے، وہاں بیٹھ گئے۔ فما کان یری احدا الا اعطاہ، جس کو بھی دیکھتے اس کو مال دیتے، یعنی بہت کثیر تعداد میں وہ مال پیش ہوا تھا، تو جو بھی آتا اس کو حضور عطا فرماتے، دیتے جاتے۔ بعض محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا ایک اصول یہ مقرر کیا تھا کہ جو آدمی جتنا مال خود اٹھا سکے وہ لے جائے، اتنا زیادہ وہ مال تھا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذ جاءہ العباس، حضور جس کو بھی دیکھتے اس کو مال دے رہے تھے، وہ اچانک حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے۔ فقال یا رسول اللہ اعطنی، انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی عطا فرمائیے۔ فإنی فادیت نفسی وفادیت عقیلا، میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا۔ یہ اصل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر آئے تھے۔ پہلی جنگ جو کفر و اسلام کی ہوئی، اس میں یہ کافروں کی طرف سے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر آئے تھے۔ اب ان کے ایمان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر میں بھی یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ وہ جنگ بدر میں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل ان کو مجبور کر کے ان کو لایا تھا، کیونکہ روایات میں ہے کہ جب حضور نے فدیہ ان سے طلب کیا، کیونکہ جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 ان میں سے جو لشکر لڑنے کے لیے آیا تھا 1000 کا گرفتار ہوئے تھے، باقی بھاگ گئے تھے۔ ان گرفتار ہونے والے 70 میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو مجبوراً یہ زبردستی لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے میرے محبوب یہ جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان سے کہیے
قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے، تمہارے دل میں جو بات ہے اگر وہ درست، یعنی جو تم ظاہر کر رہے ہو اب زبان سے، اگر تمہارے دل میں بھی وہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے دے گا جو تم سے لیا جا رہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ یعنی حکم جو ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر آئے تھے، اور کافروں کی طرف سے اس لشکر میں سے جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے ان میں وہ بھی شامل تھے، تو اس لیے فرمایا کہ حکم ظاہر پر ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ آپ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جنگی قیدی ہیں، اور قانون یہ بنا ہے، اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے گا۔ ویسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سب سے جو معتبر روایت یہ ہے کہ حضرت عباس ہجرت کر کے آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے فتح مکہ کے لیے۔ رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال اسباب کو مدینہ شریف بھیج دیا اور خود لشکر میں شامل ہو کر مکہ شریف چلے گئے، لیکن اس میں ایمان کا ذکر نہیں ہے کہ اس وقت وہ ایمان لائے تھے۔ ایمان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ مکہ میں رہیں، کہ ظاہر بات ہے وہ مکہ میں ہوں گے تو مکہ کے حوال پھر وہ مسلمانوں تک، حضور تک پہنچائیں گے، تو ان کا مکہ میں رہنا، اس لیے حضور نے ان کو اجازت دی تھی۔ باقی کسی مسلمان کو تو وہاں رہنے کی اس وقت اجازت نہیں تھی، سب کو ہجرت ضروری تھی، لیکن ان کو اسپیشلی حضور نے اجازت دی تھی کہ آپ مکہ میں رہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح میں آخری نبی ہوں اس طرح تم آخری مہاجر ہوگے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عباس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں تو بہت پہلے ایمان لا چکا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا کب؟ عرض کیا حضور جب آپ پالنے میں تھے، پھنگوڑے میں تھے، تو میں نے تو اس وقت جان لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ فرمایا چچا کیسے؟ عرض کیا حضور میں نے ایک دن دیکھا کہ چاند 14ویں رات کا چمک رہا ہے، کبھی یوں جاتا ہے کبھی یوں جاتا ہے، میں حیران کہ آج چاند کو کیا ہو گیا؟ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ پالنے میں پھنگوڑے میں پڑے ہوئے انگلی کو ہلاتے ہیں، جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور ہے اور وہ ہے کھلونا نور کا، یہ سراپا نور ہے اور وہ ہے کھلونا نور کا۔ آج بچے پہلے مٹی کے بنے ہوئے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے، آج پلاسٹک کے ملتے ہیں، دیگر لوہے کے بنے ہوئے ان سے کھیلتے ہیں، لیکن حضور ان مٹی پتھر کے بنے ہوئے کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، وہ نور ہیں اور نورانی کھلونے سے کھیلتے تھے۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور ہے اور وہ ہے کھلونا نور کا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اسی وقت ہی جان لیا تھا کہ یہ بچہ کہ جس کی انگلی کی اشارے پہ چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بہرحال سب سے جو معتبر روایت ہے وہ یہی ہے
کہ وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن حضور نے ان کو خود ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، اور جب حضور ہجرت کے لیے یعنی فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کو مدینہ شریف بھیج دیا اور خود لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، حضور مال تقسیم فرما رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی فادیت نفسی و فادیت عقیلا۔ جب ان قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ ہوا، فدیہ لینے کا موقع آیا، تو حضور نے فرمایا کہ چچا عباس آپ 2 آدمیوں کا فدیہ دیں گے، بعض روایات میں 3 کا ذکر ہے، اپنا بھی فدیہ دیں گے، اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب، وہ بھی کافروں کے لشکر میں آئے تھے، اور حضور کے ایک اور چچا کے بیٹے حارث کے بیٹے وہ بھی اس لشکر میں، وہ بھی 70 قیدیوں میں تھے۔ تو 2 یا 3 آدمیوں کا فدیہ حضرت عباس پر حضور نے مقرر کیا کہ یہ 2 آدمیوں کا، یا روایت دیگر 3 آدمیوں کا فدیہ آپ دیں گے۔ حضرت عباس جب مکہ شریف سے چلنے لگے تھے نا، وہ آنا تو نہیں چاہتے تھے، ابو جہل نے مجبور کیا، ان کو غیرت دلائی اور ان کو مجبور کر کے اس کے لشکر میں شامل کیا۔ تو رات کے وقت وہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی ام الفضل ان کو سونے کی ایک اینٹ لا کے دی، بھئی یہ رکھو، میں جا رہا ہوں جنگ میں، اور جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں وہاں قتل ہو جاؤں، تو اگر میں جنگ میں قتل ہو گیا تو یہ سونا جو ہے تمہارے اور تمہارے بچوں کے کام آئے گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا۔ یہ اب رات کے وقت گھر کے اندر میاں بیوی میں یہ مکالمہ اور گفتگو اور بات ہو رہی ہے۔ اب حضرت عباس کو کیا پتہ تھا کہ مدینہ شریف سے 10 دن کے فاصلہ، اس وقت 10 دن لگتے تھے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے، 8 9 10 دن لگ جاتے تھے۔ مکہ شریف میں رات کے وقت گھر کے اندر خاندان میں جو بات چیت ہو رہی ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اس پر بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ جب حضور نے کہا بھئی 2 آدمیوں کا یا 3 آدمیوں کا فدیہ مقرر کیا، تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مکہ کی گلیاں ہوں، آپ کا چچا کشکول پکڑے ہوئے لوگوں سے سوال کرے، مانگے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو نہیں چاہتا۔ تو کہا، عرض کیا حضور جب آپ مجھے اتنا فدیہ باقیوں سے ایک آدمی کا، مجھ سے 2 یا 3 آدمیوں کا فدیہ مانگ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس فدیے کو دینے کے لیے مجھے قرض لینا پڑے گا، اور پھر قرض کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے مانگنا پڑے گا، سوال کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ شریف سے چلنے لگے تھے، رات کے وقت تم نے میری چچی حضرت ام الفضل ان سے جو بات چیت کی تھی، اور وہ جو سونا ان کو دیا تھا وہ کدھر جائے گا؟ حضرت عباس حیران رہ گئے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، کہ پیغمبر تو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے، اور اتنے دور 450 کلومیٹر دور گھر کے اندر جو رات کے وقت بات ہو رہی ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ پکار اٹھے بہالے
وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور جو فرما رہے ہیں بالکل حق ہے۔ تو بہرحال حضرت عباس نے پھر وہ اپنا بھی اور حضرت عقیل کا بھی، اور دوسری روایت کے مطابق اپنے ایک اور بھتیجے ان کا بھی فدیہ دیا تھا۔ تو اب چونکہ بہت زیادہ مال و دولت ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، حضرت عباس مدینہ منورہ میں سب کو حضور دے رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے دے رہے ہیں۔ حضرت عباس آئے، عرض کیا حضور میں نے وہ فدیہ دیا تھا تو آپ مجھے عطا فرمائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ، حضور نے فرمایا لے لو، باقیوں کو دے رہے ہیں، ان کو کہا بھائی لے لو۔ فحصا فی ثوبہ، حضرت عباس نے اپنی چادر بچھائی اور اس میں لپ بھر بھر کے وہ ڈالا۔ جب ڈال چکے ثم ذهب یکلہ، اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا مال ہے فلم یستطع، وہ اٹھا نہیں سکتے، اتنا اس چادر کے اندر انہوں نے وہ ڈال لیا کہ اٹھا نہیں سک رہے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بعضهم یرفعوه الی، حضور کسی کو حکم دیں کہ وہ میری مدد کرے کہ میں اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈال لوں۔ فرمایا اللہ نہ، یہ نہیں، قانون یہ مقرر کیا ہے کہ جو جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، کوئی نہیں آپ کی مدد کرے گا۔ قال فارفعه انت علی، عرض کیا پھر آپ ہی مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، خود ہی مدد کریں مجھے اٹھانے میں۔ اب دیکھیں، اور تو کسی صحابی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ حضور کے کہے کہ حضور پھر آپ مجھے اٹھوا دیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، حضور اپنے آپ کو عام انسانوں کے ساتھ اسی طرح رکھتے تھے، کوئی اپنے لیے کوئی اس طرح کی کوئی ہٹو بچو یہ وہ دوسرا تیسرا کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی، بلکہ مجلس میں حضور صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی نا واقف ان نون آدمی آ جاتا تو اس کو پوچھنا پڑتا بھئی تم میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور اپنے لیے کوئی اس طرح کی کوئی اپنے لیے الگ سے بات نہیں رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا جو ادب احترام ہے وہ بھی لاجواب ہے کہ ایسا ادب کیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ٹائم نہیں ہے اس طرف، میں اب نہیں جاؤں گا اس موضوع کو، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو اب کسی اور صحابی اس میں تو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کو عرض کرتے کہ حضور پھر آپ ہی مجھے اٹھوا دیں، لیکن چونکہ حضرت عباس چچا ہیں اور چچا کی بہرحال اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے اور اس کا ادب احترام بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، بہرحال ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس رشتے ناطے کے تحت انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر کسی اور کو حکم نہیں دیتے تو خود ہی مہربانی فرمائے مجھے اٹھوا دیں۔ فرمایا اللہ نہیں، میں بھی نہیں اٹھواؤں گا۔ اب پھر کیا ہو سکتا تھا؟ مجبوراً حضرت عباس کو اس سے کچھ مال کم کرنا پڑا۔ اس امام بخاری نے اس روایت کو بخاری شریف میں 3 جگہ جو ہے وہ روایت کیا ہے، ایک جگہ مختصر ہے اور 2 جگہ تفصیل سے ہے۔ دوسری جگہ جو تفصیل سے ہے وہاں یہ ہے کہ کچھ کم کیا، پھر اٹھانے کی کوشش کی تو پھر نہیں اٹھا سکے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور کسی کو حکم دیں اب تو مجھے اٹھوا دے۔ فرمایا نہیں، کسی کو نہیں کہوں گا۔ اچھا کسی اور کو نہیں کہتے، خود مہربانی فرمایا اٹھوا دیں۔ فرمایا نہیں، میں بھی نہیں اٹھواؤں گا۔ یہ ہے بخاری شریف میں۔ دیگر کتابوں میں اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے دوسری دفعہ کام کیا پھر بھی نہ اٹھا سکے، یا تیسری دفعہ جب کم کیا پھر بھی نہیں اٹھا سکے، لیکن بخاری شریف میں اس روایت میں صرف 1 دفعہ کا ذکر ہے کہ 1 دفعہ کم کیا انہوں نے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے کم کیا۔ اب
دو دفعہ، ایک دفعہ یا دو دفعہ، یا دوسری روایات کے مطابق انہوں نے دوسری دفعہ بھی نہیں اٹھا سکے، پھر اور کم کیا، پھر بھی نہیں اٹھا سکے، پھر کم کیا، پھر وہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ ثم احتملہ، پھر وہ خود ہی اتنا یعنی رہ گیا جتنا وہ خود اٹھا سکتے تھے۔ ثم احتملہ فالقاہ علی قاہلہ، اس کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ ڈالا۔ ثم انطلق، اور چل پڑے، جا رہے ہیں۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی خافی علینا، حضور ان کو دیکھتے رہے، وہ جا رہے ہیں سامان اٹھائے ہوئے، پیچھے سے حضور دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عجبا من حرصہ، یعنی مال کی کتنی انسان کو حرص ہوتی ہے اس بات پہ، یعنی کتنا انسان اس مال دنیا سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم منہا درہم، حضرت انس فرماتے ہیں حضور وہاں سے اٹھے نہیں جب تک ایک درہم بھی وہاں رہا، یعنی سارا تقسیم کر کے حضور اٹھے، یعنی اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اب ذرا غور کیجئے، آج کا دور اگر ہوتا تو یہ جو بیت المال ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اپنا اکاؤنٹ بھرو بھائی، بیرون ملک، یورپ میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ کھولو اور مال اس میں بھر دو۔ اچھا جی، پکڑے جانے کا خطرہ ہے، چلو کوئی بیوی کے نام کے اکاؤنٹ کھولو، کوئی بیٹے کے نام کے، پتیجے کو، پانجے، دوسرے تھے، سب کو دو، باقی مریں، ان کو کیا ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک مثال بن کے تشریف لائے تھے، حضور کی زندگی مثال ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک ایک لفظ، ایک ایک حضور کا عمل وہ بطور مثال پیش کیا جانا ہے۔ تو اگر حضرت عباس کو دوسروں سے زیادہ دیتے تو کسی نے کہنا تھا جی اقربا پروری ہو رہی ہے، اپنے چچا تھے اس لیے دوسروں سے زیادہ دیا، تو فرمایا نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قانون یہ ہے کہ جتنا اٹھا سکتے ہو، کوئی دوسرا مدد نہیں کرے گا، جتنا خود اٹھا سکتے ہو اتنا ہی لے سکتے ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، باپ کی طرح ہیں، لیکن فرمایا نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا ہو تو اس کو زیادہ دیں، اپنے لیے تو رکھا ہی کچھ نہیں۔ اپنے گھر کی کیفیت کیا تھی کہ اتنا مال آنے کے باوجود بھی گھر کے اندر کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا، خالی ستو کھا لے، پانی پی لیے، اور کھانا بھی جو ہوتا تھا وہ ان چھنا آٹا ستو کا۔ ایک شاعر نے کیا خوب بات کی ہے، کھانا جو کھانا جو کی انچنا آٹا روٹی موٹی، اور وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے کہ قانون ہے تو سب کے لیے برابر، یہ نہیں اپنوں کے لیے رعایت، دوسروں کے لیے اور، اپنوں کے لیے اور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو لیا ہی نہیں، تو چچا بھی آئے تو ان کو دوسروں کے برابر، سب کے برابر رکھا، بھائی نہیں۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ لونڈیاں اور غلام کہیں سے آئے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، مال غنیمت سے آئے تھے۔ اب یہ حدیث ساری کتابوں کے اندر ہے، مختلف کتابوں میں تھوڑا بہت اس کا مضمون کم بیش ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، گھر آئے، حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سیدۃ النساء، ان سے فرمایا کہ حضور کے پاس مال غنیمت سے غلام اور لونڈیاں آئے ہیں، تو آپ بھی جا کے حضور سے ایک لونڈی لے لے،
گھر کے کام کاج میں مدد ہو جائے گی۔ گھر میں چکی پیسنا، ظاہر بات ہے چکی پیس کے آٹا بنایا جاتا تھا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال، سارا کام، تو چلو کچھ مدد ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاشانہ رحمت حضور کے گھر تشریف لے گئیں، لیکن حضور اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے کہا بالکل حضور سب کو دے رہے ہیں اور آپ بھی سب کے برابر ملنا چاہیے، اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ باقیوں سے زیادہ آپ کو دیا جائے، سب کے برابر، سب کو جب دے رہے ہیں تو آپ کو بھی ملنا چاہیے۔ تو حضور تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کے آنے کا بیان کروں گی اور مقصد بھی بیان کروں گی اور ساتھ سفارش بھی کروں گی کہ سب کو مل رہا ہے، انہیں بھی ملنا چاہیے سب کے برابر۔ جب حضور تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سارا کچھ کہ حضور اس طرح آپ کی بیٹی تشریف لائی تھیں اور اس مقصد کے لیے تشریف لائی تھیں اور ان کو ملنا چاہیے، سب کو مل رہا ہے تو سب کے برابر ان کو بھی ملنا چاہیے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، بیٹھے نہیں، انہی قدموں واپس چلے گئے اور سیدھے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلے گئے آواز دے کے۔ اب یہ حضرات بستر پہ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بستر کے درمیان میں آ کے تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا بیٹی تم آج گئی تھیں؟ عرض کیا حضور ہاں ابا جی میں گئی تھی۔ فرمایا اس لیے گئی تھی؟ عرض کیا حضور ہاں کہ میں نے سنا ہے کہ غلام اور لونڈیاں ہیں سب کو مل رہے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی ایک مانگ لوں، مجھے بھی ایک لونڈی مل جائے، گھر کے کام کاج میں مدد ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر نہ تمہیں دے دوں؟ تم نے جو مانگا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دوں؟ عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے، عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب شام کو رات کو بستر پر لیٹو سونے کے لیے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے۔ عرض کیا حضور ہم اللہ رسول کی عطا پہ راضی ہیں، آپ کے فرمان پہ راضی ہیں، بالکل ایسے ہی کیا کریں گے۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو دیا لیکن اپنی بیٹی کو نہیں دیا کہ میری مثال قیامت تک کے لیے دی جائے گی، تو دوسروں کے برابر بھی نہیں بلکہ دوسروں سے کم، کہ دوسروں کو دے رہے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو کہا نہیں بیٹی تمہاری شان یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو درجہ مرتبہ دیا ہے، سید الانبیاء کی تم بیٹی ہو، سیدۃ النساء، جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو تمہارا مرتبہ اور شان یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری عبادت، تمہارا ذکر و فکر بھی باقیوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اور اسی طرح جب گھر کا کام کاج نیک نیتی سے کیا جائے، گزشتہ جمعہ میں نے جو حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے مسجد سے وہ یعنی جو نخامہ، تھوک یا ناک کی رینٹ جو ہے اس کو صاف کیا کہ حضور کی سنت بن جائے قیامت تک کے لیے مسجد کی صفائی کرنا۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو لونڈی نہیں دی تاکہ قیامت تک کے لیے جو بھی گھر کا کام کاج اگر کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ حضور کی بیٹی کی یہ سنت ہے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب انہوں نے اس کو فیضان سنت کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور ایک بڑی بات لکھی ہے انہوں نے، آپ حضرات بھی سن لیں۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک واقعہ سے گھرانہ نبوت کی سادگی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ شہزادی کونین
سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اس قدر محنت و مشقت سے امور خانہ داری سر انجام دیں کہ مقدس ہاتھوں اور سینہ مبارکہ پہ نشانات پڑ جائے، اور فرماتے ہیں ایک ہماری اسلامی بہنیں ہیں کہ انہیں بن سون کر گلیوں بازاروں میں پھرنے سے ہی فرصت نہیں۔ کیا ہماری اسلامی بہنیں اس ایمان افروز واقعہ سے درس عبرت حاصل کریں گی؟ اس حقیقت سے اللہ عز و جل کے نیک بندے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف عارضی ہوتی ہیں اور دنیاوی تکالیف پر صبر کرنے پر کثیر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جبھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت اور اپنی لاڈلی بیٹی کو صبر کی ہی تلقین فرمائی۔ تو بعض بزرگوں نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک نسخہ ہے کہ اگر انسان کام کاج کی وجہ سے تھکا ہوا ہو تو بستر پہ جا کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ تھکن دور کرنے کا ایک نسخہ ہے، تھکن دور ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد بھی یہ اذکار کیے جائیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔